عامر بھائی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک بار مجھے مطلب وہ جو کرسچنس کے پاپ ہوتے ہیں، پاپ ہے نا، ہوں تو ہوں وہ وہ بندہ ملا تھا مجھے. تو اس نے ایک مطلب دلیل رکھی تھی کہ جو تمہاری قرآن ہے، جو بائبل ہے نا، ہم اس بائبل کو ہم کسی بھی مطلب ضروری نہیں کہ اس کو ہاتھ صاف کرے یا پاک مطلب پاک ہو کے اس کو چھوئے. اور مطلب جو خدا ہے وہ اپنی کتاب کو کیوں پاک صاف کر کے مطلب ہاتھ لگانے کی اجازت دے گا؟ وہ تو مطلب جس حالت میں بھی تم پڑھ سکتے ہو، تو اس سے نالج گین کرنی ہے تم نے. ہوں ہوں تو مطلب یہ سوال رکھا تھا. تو اس وقت مطلب میں اس کو جواب اتنا دے نہیں پایا. تو اس ہوں سے اگر آپ مطلب اس کو اگر کلیئر کر دے تو میں. ہاں ٹھیک ہے، زبردست. نارمز ہوتے ہیں، نارمز پتہ ہے آپ کو؟ سوشل مورل نارمز ہوتے ہیں، پولیٹیکل نارمز ہیں، ملٹری نارمز ہوتے ہیں. تو یہ نارمز کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. نارمز کہتے ہیں کچھ رکھ رکھاؤ یا کچھ سمبلز جن کا بظاہر آپ کو پتہ نہیں چلتا. مثال کے طور پہ پولیس والا آیا، اٹھ کے سلوٹ مارتے ہیں، اس کو ہاں جی. نارم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی. نارم یعنی ان کا ٹھیک. ریت رواج ہے. تو یہ سمجھنا، اچھا. جیسے مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ جی. کلاس روم میں یونیفارم کے بغیر جائے تو ٹیچر انٹر ہونے دیتا ہے؟ نہیں جی. ٹھیک ہے. جب آپ ایگزام دینے جاتے ہیں تو آپ کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ انک کا پین یوز کرنا ہے اور یہ انک یوز نہیں کرنی، ایسے ہی ہے؟ ہاں جی بے شک. ویری گڈ. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اسی طریقے سے قرآن کا نام ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ بعد اعوذ باللہ من الشیطان وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میں میوٹ کر رہا ہوں، آپ کو شور آ رہا ہے. تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، لا یمسہ الا المطہرون سے دو طرح کے لوگ نتیجہ نکالتے ہیں. اس کی تفسیر مختلف طریقے سے کی جاتی ہے، مگر پھر احادیث میں اس کی تفسیر آپ کو ملتی ہے کہ جنبی حالت میں لوگ جو ہیں وہ قرآن کو ٹچ نہ کریں. اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ لگا سکتے ہیں آپ. کچھ کہتے ہیں نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا، پڑھنا بھی نہیں ہے. تو یہ فقہی مسئلہ ہے ڈیٹیل میں، مگر اوور آل اصول آپ نے سمجھنا ہے کہ جس طرح ادب اور احترام ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں بھی اور مختلف جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وادی طوا کے مقام پر کہا تھا اپنے جوتے اتار لو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنی چپلیں اتار لو. حالانکہ اللہ سب لوگوں سے ویسے بھی چپل کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، چپل اتارنے کا کیوں کہا؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ نارمز ہوتے ہیں. جیسے بادشاہ سلامت آتے ہیں تو آپ ان کے سامنے جناب دیکھتے تھے کہ لوگ ہاتھ جوڑ کے سر جھکائے کھڑے ہوتے تھے ادب اور احترام میں. جیسے ماں باپ آ جاتے ہیں تو لوگ اٹھ کے ان کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ادب اور احترام میں آتے ہیں. ایسے ہی آپ نے سمجھنا ہے کہ قرآن کا ادب اور احترام یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا جائے تاکہ آپ سب نیگیٹیوٹی کو دور کر لو اور فوکس کر کے اس کی تلاوت کرو. اسی طریقے سے روحانی پاکی کے ساتھ ساتھ بدن کی پاکی بھی ہو، یہ بڑا ضروری ہے. یاد رکھنا ہے کہ یہ ان نارمز کے اندر آتا ہے جو اسلام آپ کے اندر ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کرتا ہے. اور یہ صرف اگر کسی ہندو نے سوال پوچھا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہندو دھرم کے اندر وید ایک پوتر شاستر مانا گیا ہے. وید کو وہ لوگ رات کو کھول بھی نہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے. کتنی بار یہ بات کی گئی ہے کہ برہمچاری کے لیے جب یہ برہمچاری آشرم میں ہوتے ہیں یعنی کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور زندگی اس طرح گزار رہے ہیں، تو اس ٹائم کے اوپر یہ لوگ شاستروں کا اس طرح سمان کرتے ہیں کہ اشنان لیتے ہیں. اشنان لینے کے بعد یعنی پوتر ہونے کے بعد اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. اگر رات ڈھل گئی ہے تو اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے. یہ اس طرح کی چیزیں. اسی طریقے سے سکھوں کے ہاں بھی اشنان لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اشنان لینے کے بعد پاٹھ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بائبل کے اندر بھی ہے. بائبل کے اندر بھی وہ آپ کو ایک سمبولک بپتسمہ کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں آپ کا نیو جنم ہوا، ڈبکی لگوا کے آپ کو پاک کرتے ہیں. یہ چیزیں تمام ریلیجن کے اندر یہ سمبلز اور نارمز پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. دنیا کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی، جیسے کو ملٹری. اچھا، عجیب بات بتاؤں آپ کو، مجھے ایک ملٹری آفیسر کی شادی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. مجھے پہلے نہیں یہ چیز پتا تھی، ایک عرصہ تھا. ٹھیک ہے، مجھے میرے نالج میں یہ چیز نہیں تھی. تو میں ان کا مجھے موقع ملا، بیسک ایئر فورس میں تھے تو مجھے ان کی شادی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. اب آرمی کے اندر یہ نارم ہوتا ہے کہ شادی کے دن وہ یونیفارم پہنتے ہیں. ہاں، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کا ایک نارم ہے ملٹری کا. وہ نارم یہ ہے کہ شادی کے دن بھی وہ ڈسپلن میں رہتے ہیں
اور کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم بیٹھیں, کھڑے رہتے ہیں سیٹ پہ, دلہن کے ساتھ نہیں بیٹھتے, صرف آ کے بیٹھیں گے, فوٹو کھچائیں گے, پھر چلے جائیں گے. اور یونیفارم میں آتے ہیں, جو ان کا یونیفارم ہوتا ہے, ایئر فورس کا ہے تو ایئر فورس کے یونیفارم میں آئے گا, نیوی کا ہے تو نیوی کے یونیفارم میں آئے گا, اگر دوسرا آرمی کا ہے تو دوسرے وہ اپنا یونیفارم کے اندر آئے گا. تو یہ زیادہ ان کی شادی کے اندر نارم ہوتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو اس طرح کے نارمز ہوتے ہیں ان کے پیچھے بظاہر آپ کو لاجک یا وزڈم نہ نظر آ رہا ہو, مگر وہ پھر بھی ادب اور احترام اور ڈسپلن اور آرگنائز ہونے کو درشاتے ہیں, ان کو شو کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جن کو سامنے رکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں میرا بھائی کہ کیوں قرآن نے کہا ہے کہ ناپاکی کے ساتھ آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. مگر اس پر جو میں نے آپ کو اختلاف بتایا وہ بتا دیا کہ یہ فقہی اختلاف ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک روایت ملتی ہے غالباً سنن ترمذی کے اندر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مصحف لے کر غیر مسلموں کے علاقے میں سفر نہ کرو. اب اس کی شروحات کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس لیے منع کیا تھا کہ قرآن لے کر غیر مسلموں کے علاقے میں سفر نہ کرو, کہیں قرآن کی بے ادبی یا بے حرمتی نہ ہو. اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں, مگر اس روایت کو اس اعتبار سے کمزور سمجھا جاتا ہے کہ یہ فقہ میں مستعمل ہو, یعنی فقہی حکم اس سے اخذ کیا جائے, کیونکہ اس سے مستند موجود ہے کہ صحابہ کرام نے مصحف کے ساتھ سفر کیا غیر مسلموں کے علاقے میں, پرچے لے کر گئے, خطوط لے کر گئے, ٹھیک ہے, آیات لے کر گئے. مثال کے طور پہ عراق کے اندر حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی عراق سے آیا تھا, اور اس وقت تک عراق میں بڑی کمیونٹیز نان مسلمز کی بھی تھیں, اور اس نے حضرت عائشہ سے مصحف ٹھیک کروایا تھا. یہ روایت بھی آپ کو سنن ابی داؤد میں ملتی ہے, وہ لے کر گئے. اچھا, پھر مثال کے طور پر جو جدید سکولرز ہیں, جب یہ انہوں نے دیکھا کہ آپ کو اب پرنٹڈ فارم کے اندر, پبلش فارم کے اندر قرآن موجود ہے, تو ان کو یہ سوچ میں پڑنا کہ بھئی ہم نے اگر نان مسلمز کو دعویٰ کرنی ہے, پروپیگیٹ کرنا ہے, تو ہم نے قرآن گفٹ کرنا پڑے گا, قرآن پڑھنا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے جنبی ہو سکتا ہے وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھے جب آپ نے گفٹ کرنا ہے, تو آبویسلی قرآن دینا پڑے گا ان کو, تبھی وہ پڑھیں گے. تو آپ ان کو دیں, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے, تو آپ ان کو دے دیں. یہ قانون, یہ نارم اسی پر لگے گا جو بندہ اس نارم میں آ جائے گا, اس ماحول میں, اس ڈسپلن میں آ جائے گا. جیسے میں نے آپ کو آرمی یعنی اسٹوڈنٹ کی مثال دی نا, تو اب اسٹوڈنٹ اگر ایگزام ہال میں آئے گا, ایگزامینیشن ہال میں, تو یونیفارم پہن کر آئے گا کیونکہ وہ ایگزام دے رہا ہے, اسٹوڈنٹ ہے. اب ایک بندہ باہر سے آیا ہے کوئی کام کرنے کے لیے, کوئی ایسے ہی چکر لگانے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں, تو وہ تو یونیفارم نہیں نا پہن کے آئے گا, وہ تو جو سول کپڑے پہنے ہوئے اس میں آ کے چکر لگا کے چلا جائے گا. اسی طرح نان مسلمس کو ان سول لوگوں کی طرح سمجھیں, کیونکہ ان کے دل کے اندر اسلام کی, قرآن کی ابھی وہ محبت, وہ جگہ, وہ اعتماد بیٹھا نہیں ہے, تو اسی لیے ان کو دروازہ ان کے لیے کھولنے, ان کو دعوت دینی. تو اگر وہ جنبی ہوئے بھی یا ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں, تو علماء, جو جدید علماء ہیں, ماڈرن, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بات کی, اس کے علاوہ یوسف قرضاوی صاحب ہیں, الحلال والحرام ان کی کتاب ہے یوسف قرضاوی صاحب کی, اس میں بھی انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے غالباً, اگر میں غلط نہیں ہوں تو, یا پھر ان کا کوئی رسالہ ہے چھوٹا, یا فتاوی ہیں یوسف رضوی صاحب کے, یوسف قرضاوی صاحب کے فتاوی, ہاں, الحلال والحرام میں نہیں, فتاوی جو ہیں یوسف قرضاوی صاحب کے, اس میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ نان مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں. اور جو مولانا اسحاق صاحب تھے, ان کی بھی گفتگو چونکہ مجھے یاد پڑ رہی ہے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ قرآن دیں گے نہیں تو دعوت کیسے ہوگی. تو اس طرح کے لوگ ہیں جو انٹرنیشنلی وہ یہ بات مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ذیشان بھائی, آگے بڑھیں گے. ہاں جی عامر بھائی,